دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم اگسٹن ایج اور ایج آف پوپ کو ڈسکس کریں گے، جو کہ نیو کلاسیکل ایج کی ہی ایک سب ایج ہے۔ نیو کلاسیکل ایج کو ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اب چلتے ہیں اس ایج کی طرف۔ اگر اس ایج کی بات کی جائے تو اس ایج کی شروعات 1700 میں ہوئی تھی اور اس کا اختتام تقریباً 1745 میں ہوا تھا۔ اب یہاں پر ایک کوسچن آتا ہے کہ اس ایج کو اگسٹن ایج ہی کیوں کہتے ہیں؟ انہیں چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس ایرا کے کنگ پر اس ایج کا نام رکھتے، لیکن انہوں نے اگسٹن ہی کیوں رکھا؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جو اس ایج کے بڑے بڑے رائٹرز ہیں نا، لائک الیگزینڈر پوپ اور جونیتھن سوئفٹ وغیرہ، وہ ایشینٹ گریک ٹائم کے کنگ تھے اگسٹس، ان کے زمانے کے کلاسیکل رائٹرز کو فالو کرتے تھے، مطلب یہ ان کا رائٹنگ سٹائل کاپی کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس ایج کا نیم اگسٹن ایج پڑ گیا تھا۔ اب چلتے ہیں اس ایج کی monarchy کی طرف۔ اگر اس ایج میں monarchy کی بات کی جائے تو اس ایج میں تقریباً 3 ڈیفرنٹ monarchs تھے۔ فرسٹ پر آتی ہیں کوئین این، جنہوں نے 1702 میں انگلینڈ کی monarchy سنبھالی تھی۔ یہ میری سیکنڈ کی سسٹر تھیں اور جیمز سیکنڈ کی ڈاٹر تھیں۔ یہ ہاؤس آف اسٹارٹ کی آخری monarch تھیں، یعنی کہ ان کے بعد ان کا کوئی بھی وارث نہیں تھا جو کہ انگلینڈ کے تھرون کو سنبھال سکتا تھا۔ آلدو یہ 17 بار پریگننٹ ہوئی تھی اور ان کے 5 بچے بھی ہوئے تھے، لیکن ان سب کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو صرف 11 سال کا ہوا تھا، لیکن اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے monarchy ہاؤس آف ہینووا کے پاس چلی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے ایرا میں جو امپورٹنٹ کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے 1707 میں انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کی کنگڈم کو مرج کر دیا تھا اور کنگڈم آف گریٹ بریٹین بنا دیا تھا۔ اس سے پہلے یہ جو انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ ہے، یہ 2 ڈیفرنٹ کنٹریز تھیں۔ 1714 میں کوئین این کی ڈیتھ کے بعد جارج فرسٹ کنگ بن گئے تھے۔ یہ ہاؤس آف ہینووا کے فرسٹ کنگ تھے، لیکن اب معاملہ یہاں یہ تھا کہ جرمنی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی فرسٹ لینگویج جرمن تھی۔ انہیں فرینچ اور لیٹن بھی آتی تھی، لیکن ان کو انگلش فلوئنٹلی نہیں آتی تھی۔ انہیں انگلش کی بہت کم سمجھ بوجھ تھی، جس کی وجہ سے انہیں زیادہ تر اپنے منسٹرز پر ریلائی کرنا پڑتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ان کے ایرا میں پاور آہستہ آہستہ monarchy کی بجائے پارلیمنٹ کی طرف شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے ایرا میں کچھ بغاوتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ فار ایگزامپل جو جیمز سیکنڈ تھے، یعنی کہ کوئین این اور میری سیکنڈ کے فادر، ان کے یہاں 1688 میں گلوریس ریولوشن سے پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اب کچھ لوگ تھے جو اس بیٹے کو کنگ بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بغاوتیں کی تھیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ جارج فرسٹ 1727 تک کنگ رہے تھے، پھر 1727 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کے بعد monarchy ان کے بیٹے جارج سیکنڈ کے پاس چلی گئی تھی۔ جارج سیکنڈ 1760 تک، یعنی کہ انٹل ہز ڈیتھ monarch رہے تھے۔ ان کا ٹینیور زیادہ تر ملٹری کانفلکٹس، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اور کلچرل اچیومنٹ کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ان کے ایرا میں وار آف آسٹرین سکسیشن بھی ہوئی تھی، جو کہ 1740 سے 1748 تک جاری رہی تھی۔ بیسیکلی ہوا کچھ ایسے تھا کہ جب آسٹریا کے کنگ چارلس سکس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کا کوئی بھی میل وارث نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو آسٹریا کی monarchy تھی وہ ان کی ڈاٹر ماریا تھریسا کے پاس چلی گئی تھی۔ اب ماریا کے کوئین بنتے ہی جو پرشیا تھا، اس نے آسٹریا کے کچھ علاقوں پر حملہ کر دیا تھا، اور اس حملے میں پرشیا کا ساتھ فرانس، اسپین اور بویریا نے دیا تھا، جبکہ دوسری طرف آسٹریا کا ساتھ گریٹ بریٹین نے دیا تھا۔ یہ وار 1748 تک جاری رہی تھی۔ پھر 1748 میں ایک ایکس لا شپیلا کے نام سے ٹریٹی سائن ہوئی تھی۔ اس ٹریٹی میں کوئین ماریا کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن جو سی آسٹریا تھے اس کے کچھ علاقے پرشیا کے پاس چلے گئے تھے۔ یہ تھا کچھ جارج سیکنڈ کے بارے میں۔ اب چلتے ہیں اس ایج کے کریکٹرسٹکس کی طرف۔ اگر اس ایج کے کریکٹرسٹکس کی بات کی جائے تو فرسٹ پہ آتا ہے نیو کلاسیسزم اینڈ کلاسیکل انسپائریشن۔ جیسے کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، اس ایج پر بھی نیو کلاسیکل انفلوئنس تھا۔ ہر چیز میں کلاسیکل اپروچ تھی، ایون کہ جو رائٹرز تھے وہ ایشینٹ گریک ٹائم کے رائٹرز لائک ورجل، اوویڈ اور ہورس وغیرہ سے انسپائریشن لیتے تھے اور انہی کے رولز کو فالو کرتے تھے۔ اس ایج کے رائٹرز کا مین فوکس سمپلسٹی، پروپورشن اور کلیئرٹی آف سٹرکچر پر ہوتا تھا۔ وہ چیزوں کو زیادہ کمپلیکس نہیں کرتے تھے، جو بات ہوتی تھی وہ ٹو دی پوائنٹ بیان کر دیتے تھے، زیادہ ایگزیگریٹ نہیں کرتے۔ سیکنڈ پر آتا ہے یوز آف سیٹائر۔ بیسیکلی سیٹائر ایک لٹریری جونرا ہے جس میں آئرنی اور ہیومر وغیرہ کا یوز کر کے سوسائٹی یا لوگوں میں موجود خامیوں یا برائیوں کو بیان کیا جاتا تھا۔ اس ایج کے جو رائٹرز تھے وہ سیٹائر کا یوز کر کے جو سوسائٹی میں موجود ہائپوکریسی اور وائسز وغیرہ ہوتی تھی، لوگوں
لوگوں کو ان کے بارے میں بتاتے تھے۔ رائٹرز لوگوں کو مارل گائیڈنس پرووائڈ کرتے تھے اور جو برائیاں بظاہر دکھائی دیتی تھیں یا چھپی ہوئی ہوتی تھیں ان سب کو بیان کرتے تھے۔ اس ایج میں زیادہ تر سٹائر ریلیجن پر تھا، لیکن انسانوں میں موجود بھی خامیوں کو بیان کیا گیا تھا۔ تھرڈ پر آتا ہے رائز آف پوئٹری اینڈ بگننگ آف ناولز۔ بیسیکلی یہ جو ایرا تھا اس میں پوئٹری اپنے عروج پر تھی اور زیادہ تر پوئٹری ہیروئک کپلٹ میں لکھی جاتی تھی۔ پوئٹری میں مارل اور فلاسفیکل تھیمز ہوتی تھی اور اس میں اسٹرکٹ رولز کو بھی فالو کیا جاتا تھا۔ ایموشنز کو زیادہ تر ایوائڈ کیا جاتا تھا، لیکن اگر کوئی رائٹر ایموشنل ورک لکھتا بھی تھا تو وہ بھی پراپر رولز کو فالو کرتا تھا۔ اس ایج میں زیادہ تر جو فوکس تھا وہ مڈل کلاس میں موجود اربن لوگوں پر تھا۔ اربن لوگوں کی لائف کو ڈسکس کیا جاتا تھا۔ آلدو اس ایج میں پیسٹورل پوئٹری بھی لکھی گئی تھی جس میں رورل لائف بتائی گئی ہے، لیکن زیادہ تر فوکس اربن لائف پر ہی تھا۔ اگسٹن ایج میں ہی ناولز کی شروعات بھی ہوئی تھی۔ 1719 میں ڈینیل ڈیفوئے نے اپنا پہلا ناول روبنسن کروسوئے کے نام سے پبلش کروایا تھا۔ یہ ناول ہی انگلش لٹریچر کا پہلا ناول مانا جاتا ہے۔ اس ایج کے جو ناولز تھے ان کی مین تھیم میں موریلٹی، سیلف ڈسکوری، ایوری ڈے لائف، ایڈونچر اینڈ ٹریول، کولونیلزم اور امپیریلزم جیسی تھیمز دکھائی جاتی تھیں۔ فورتھ پر آتا ہے ایمفیسس آن ریزن اینڈ ریشنلٹی۔ اس ایج کو ایج آف ریزن بھی بولتے ہیں کیونکہ اس ایج میں جو مین فوکس تھا وہ ریزن اور لاجک پر تھا۔ لوگ سائنٹیفک اپروچ کو ویلیو دیتے تھے اور ایموشن سے بالکل دور رہتے تھے۔ لوگ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، سپرسٹیشن اور سپر نیچرل چیزوں سے بہت دور رہتے تھے، یعنی کہ وہ بھوت وغیرہ جیسی باتوں پر بلیو نہیں کرتے تھے۔ ہاں، جو دیکھ لیتا تھا وہ تو مان لیتا تھا، لیکن باقی جو تھے وہ ایکسپیرینس پر فوکس کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ بھی ہے ایکسپیرینس ہی ہے۔ اس ایج میں لوگوں پر جان لاک کی تھیوری آف امپیریسزم کا کافی اثر تھا۔ اس نے ایک کوٹ دی تھی کہ ایٹ برتھ وی آر اے بلینک سلیٹ اور ٹیبولا رسا، یعنی کہ اگر اس کی ٹرانسلیشن کی جائے تو اس کا کہنا تھا کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی نالج یا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم کوئی چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہمارے پاس نالج آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ففتھ پر آتا ہے ایمرجنس آف وومن رائٹرز۔ اس ایج میں جو وومن تھی ان کے لیے لٹریچر اور سوسائٹی میں بہت سی اپرچونٹیز آنا شروع ہو گئی تھیں۔ پہلے سوسائٹی کے پریشر اور لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے فیمیلز کے لیے اتنی اپرچونٹیز نہیں تھیں، لیکن اب سوسائٹی بدلنا شروع ہو گئی تھی۔ کافی ہاؤسز بن گئے تھے اور سیلونز وغیرہ بن گئے تھے، اور بڑی بڑی رائٹرز لائک این فنچ اور لیڈی میری نے وومن رائٹس کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے اپنے ورکس میں زیادہ تر جینڈر انیکویلٹی اور ایجوکیشن پر فوکس دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وومن کو بہت سے چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے تھے، جس میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ لمیٹڈ ریکوگنیشن تھی ایز کمپیئر ٹو مین، یعنی کہ انہیں میل رائٹر کے ایکول پہچان نہیں مل رہی تھی اور نہ ہی انہیں ویسی پذیرائی مل رہی تھی۔ اسی وجہ سے انہیں بہت سے فائنینشیل ایشوز کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ اب اس ایج کے لٹریری فگرز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر لٹریری فگرز کی بات کی جائے تو فرسٹ پہ آتے ہیں الیگزینڈر پوپ۔ ان کا لائف سپین 1688 سے 1744 تک تھا اور یہ اپنے ورکس میں ہیروئک کپلٹ اور سیٹائر کی وجہ سے کافی فیمس تھے۔ اگر ہیروئک کپلٹس کی بات کریں تو وہ ایک پیئر ہوتا ہے رائمڈ لائنز کا جو کہ ایمبک پینٹامیٹر میں لکھا جاتا ہے۔ اگر ان کی لائف کی بات کی جائے تو ان کا جو ریلیشن تھا وہ ایک کیتھولک فیملی سے تھا، جس کی وجہ سے انہیں اسٹڈی کے لیے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ جو چرچ وغیرہ تھے انہوں نے کیتھولکس پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ وہ یونیورسٹیز وغیرہ میں نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے ایسے کیا تھا کہ یہ 1698 میں اپنی آنٹ کے پاس چلے گئے تھے اور انہوں نے ان کا ایڈمیشن ٹائی فارڈ اسکول میں کروا دیا تھا۔ پھر بعد میں یہ لندن میں ایک رومن کیتھولک اسکول میں چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں ہیلتھ کے بھی بہت سے ایشوز تھے۔ فار ایگزامپل انہیں ایک پورٹ ڈیزیز نامی بیماری لگ گئی تھی جو کہ ٹیوبرکلوسس یعنی کہ ٹی بی کی ایک ٹائپ ہے۔ اس کا افیکٹ ان کی سپائن پہ ہوا تھا اور ان کی سپائن کی ہڈی مڑ گئی تھی، اور اسی ٹی بی کی وجہ سے انہیں دوسری ڈیزیزز لائک ریسپیریٹری پرابلمز اور ایبڈومینل پین وغیرہ بھی شروع ہو گئی تھی، اور ان سب بیماریوں کی وجہ سے ایسے ہوا تھا کہ ان کی ہائٹ 4 فیٹ اور 6 انچز تک رہ گئی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے سکول بھی چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے اپنی جو باقی ایجوکیشن تھی وہ گھر پر حاصل کی تھی۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کی نیچر میں چڑچڑا پن آ گیا تھا اور انہوں نے اپنے ورکس میں بھی زیادہ تر لوگوں پر سیٹائر ہی کیا تھا۔ اگر ان کے لٹریری ورکس کی بات کی جائے تو انہوں نے ناولز نہیں لکھے تھے بلکہ انہوں نے زیادہ تر پوئٹری لکھی تھی، اور پوئٹری میں بھی انہوں نے زیادہ تر سیٹائر کا ہی یوز کیا تھا۔ اب چلتے ہیں ان کے ورکس کی طرف۔ اگر ان کے ورکس کی بات کی جائے تو 1709 میں انہوں نے پیسٹورلز لکھی تھی۔ پیسٹورلز کسی بھی ایسے ورک کو بولتے ہیں جس میں رورل لائف یعنی کہ کنٹری سائیڈ کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ پھر 1709 میں انہوں نے ایک اور ورک لکھا تھا این ایسے آن کریٹیسزم۔ یہ ایک پوئم ہے اور یہ 3 پارٹس میں ڈیوائڈ ہے۔
اس میں الیگزینڈر پوپ نے بیسیکلی دوسرے کریٹیکس کو گائیڈ لائنز پرووائڈ کی تھی کہ آپ کس طرح سوسائٹی یا ہیومنز کو کریٹیسائز کر سکتے ہیں۔ پھر 1712 میں یعنی کہ 3 سال بعد انہوں نے اپنا ایک اور ورک دی ریپ آف لاک پبلش کروایا تھا۔ یہ 5 کینٹوز پر مشتمل ہے اور یہ 3 ویرینز میں پبلش ہوا تھا۔ اس کا پہلا ویرین 1712 میں، جبکہ دوسرا ویرین 1714 میں اور فائنل ویرین 1717 میں پبلش ہوا تھا۔ یہ ورک ایک ٹرو انسیڈنٹ پر مبنی ہے۔ وہ ایسے تھا کہ ایک بندہ تھا لارڈ پیٹر، اس نے ارابیلا فرنر نامی لڑکی کے بالوں کا گچھا کاٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں فیملیز میں لڑائی ہو گئی تھی اور یہ لڑائی کافی عرصے تک چلتی رہی تھی۔ یہ پوئم اس سٹوری کو ہیومرس وے میں بیان کر رہی ہے۔ پھر 1715 میں انہوں نے جیفرے چوسر کے ورک دی ہاؤس آف فیم سے انسپائر ہو کر ایک ورک دی ٹیمپل آف فیم لکھا تھا۔ یہ ایک ایلیگوریکل پوئم تھی جس میں انہوں نے ہیومن ایمبیشنز کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر 1715 سے لے کر 1720 کے درمیان انہوں نے ایشینٹ گریک پوئٹ ہومر کے ورک ایلیڈ کی انگلش میں ٹرانسلیشن کی تھی۔ پھر انہوں نے 1717 میں ایک ورک ایلوئسا ٹو ایبیلاٹ پبلش کروایا تھا۔ یہ ایک ٹریجک پوئم ہے اور ایپسٹل فارم میں لکھی گئی تھی۔ ایپسٹل فارم کسی بھی ایسے ورک کو بولتے ہیں جو کہ لیٹرز فارم میں لکھا جاتا ہے۔ اس ورک میں انہوں نے میڈیویل لو سٹوری کے بارے میں بتایا۔ پھر 1728 میں انہوں نے ایک ورک دی ڈنسیڈ کے نام سے پبلش کروایا تھا، جس کا پھر بعد میں 1743 میں انہوں نے ریوائزڈ ایڈیشن بھی پبلش کروایا تھا۔ اپنے اس ورک میں انہوں نے بیڈ رائٹرز اور کریٹیکس پر سیٹائر کیا۔ پھر 1725 سے 1726 کے درمیان انہوں نے کچھ اور پوئٹس کے ساتھ مل کر ہومر کی اوڈیسی کی ٹرانسلیشن کی تھی۔ پھر اپنے فرینڈ ہنری ایس ٹی جون کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے انہوں نے 1733 سے 1734 کے درمیان ایک ورک لکھا تھا جس کا نام تھا این ایسے آن مین، اور اپنے اس ورک میں انہوں نے گاڈ، ہیومن نیچر اور سوسائٹی کے درمیان کنیکشن کو ایکسپلور کیا تھا۔ اور پھر 1731 سے 1735 کے درمیان انہوں نے مارل ایسیز کے نام سے ایک ورک پبلش کروایا تھا، جس میں انہوں نے ایسے طریقے بتائے تھے کہ جن سے بندہ مارل ویلیوز کو اچیو کر سکتا ہے۔ اور پھر 1733 سے 1738 کے درمیان انہوں نے ہورس کے ورکس کی امیٹیشن کیا ہے، اور پھر ان کو ہیلتھ کے ایشوز رہتے تھے تو فائنلی ان کی 1744 میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ سیکنڈ پر آتے ہیں ڈینیل ڈیفوئے۔ یہ ایک انگلش رائٹر، جرنلسٹ اور اسپائی تھے جن کا لائف سپین 1660 سے 1731 تک تھا۔ انہوں نے اپنا زیادہ تر ورک پالیٹکس، اکانومکس اور سوشل ایشوز پر لکھے تھے، اور پولیٹیکل ورکس لکھنے کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور 1703 میں تو انہیں ایک بار جیل بھی جانا پڑا تھا۔ یہ ولیم آف اورنج جو کہ 1688 میں گلوریس ریولوشن کے نتیجے میں آئے تھے، ان کے بہت بڑے سپورٹر تھے، اور انہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے 1701 میں انہوں نے ایک دا ٹرو بارن انگلش مین کے نام سے ورک بھی پبلش کروایا تھا۔ اس کے علاوہ یہ اپنے ورک روبنسن کروسوئے کی وجہ سے کافی فیمس ہیں۔ یہ ورک انہوں نے 1719 میں پبلش کروایا تھا۔ اس ورک میں انہوں نے ایک ایسے شخص کی سٹوری بتائی ہے جو کہ ایک آئی لینڈ پر پھنس گیا ہے اور 28 سال تک وہ اسی آئی لینڈ پر رہا تھا۔ بیسیکلی اس ورک میں انہوں نے ہیومن کی ایبیلٹیز کو دکھایا ہے کہ وہ کیسے ہارڈ شپس میں بھی سروائیو کر سکتا ہے۔ تھرڈ پر آتے ہیں جونیتھن سوئفٹ۔ یہ ایک اینگلو آئرش ایسائسٹ، سیٹرسٹ، پیمپلیٹر، پوئٹ اور کلیرک تھے جن کا لائف سپین 1667 سے 1745 تک۔ اسٹڈی کے معاملے میں یہ میری طرح ایوریج ہی تھے، زیادہ ایکسیپشنل نہیں تھے۔ 1686 میں انہوں نے اپنی بی اے کی ڈگری حاصل کی تھی اور وہ بھی گریس مارکس کے ساتھ۔ 1688 میں یہ آئرلینڈ میں اپنی ماسٹرز کی ڈگری کو اسٹڈی کر رہے تھے کہ اتنے تک وہ گلوریس ریولوشن والا انسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اپنی ڈگری انکمپلیٹ چھوڑ کر انگلینڈ واپس آنا پڑ گیا تھا۔ لیکن پھر بعد میں 1692 میں انہوں نے انگلینڈ میں ہارٹ آل کالج جو کہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، وہاں سے اپنی ماسٹرز کی ڈگری کمپلیٹ کر لی تھی۔ اگر ان کے ورکس کی تھیم کی بات کی جائے تو اس میں سیٹائر، ہیومن فولز، کرپشن اور سوشل کریٹیسزم وغیرہ نظر آتا ہے۔ یہ اپنے ورک گلیور ٹریول کی وجہ سے بہت فیمس ہوئے تھے۔ اس ورک میں انہوں نے ہیومن نیچر، سوسائٹی اور پولیٹکس پر سیٹائر کیا تھا۔ فورتھ پر آتے ہیں جوزف ایڈیسن۔ یہ ایک انگلش ایسائسٹ، پوئٹ، پلے رائٹ اور پولیٹیشین تھے جن کا لائف سپین 1672 سے 1719 تک تھا۔ انہوں نے اپنی اسٹڈی کی شروعات چارٹر ہاؤس اسکول سے کی تھی جہاں ان کی دوستی ریچرڈ سٹیل سے ہو گئی تھی اور یہ دوستی ان کی ڈیتھ تک قائم رہی تھی۔ یہ اپنی میگزین دا اسپیکٹیٹر کی وجہ سے کافی فیمس ہیں اور یہ میگزین انہوں نے اپنے دوست ریچرڈ کے ساتھ مل کر ہی پبلش کروائی تھی۔ یہ میگزین پہلی بار 1711 میں پبلش ہوئی تھی اور اس میگزین میں ان دونوں نے سوسائٹی کے پولیٹیکل، لٹریری اور مارل ویلیوز کو ڈسکرائب کیا۔ اس میگزین کا جو مین پرپس تھا وہ لوگوں کے مارل ویلیوز اور مینرز کو امپروو کرنا تھا۔ ففتھ پر آتے ہیں سیموئل ریچرڈسن۔ یہ ایک انگلش رائٹر اور پرنٹر تھے جن کا لائف سپین 1689 سے 1761 تک تھا۔ ان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔
दरअसल इनके जो फादर थे एल्डर रिचर्डसन, वो इनको क्लर्जी मैन बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतनी रकम नहीं थी कि वो इन्हें क्लर्जी मैन वाली एजुकेशन दिलवा सकते। तो उन्होंने ऐसे किया कि रिचर्डसन को बोल दिया कि तुम जो चाहे प्रोफेशन चूज कर लो, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है तुम वो चूज कर लो। इन्हें प्रिंटिंग से लगाव था, तो इन्होंने ऐसे किया, प्रिंटिंग के प्रोफेशन को चूज कर लिया था और यहाँ से इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ था। 1706 में इन्होंने जॉन वाइल्ड नामी एक प्रिंटर के पास काम करना शुरू कर दिया था और 1713 तक ये उनके पास ही रहे थे। ये काफी हार्ड वर्किंग थे, तो इसी हार्ड वर्क की बदौलत इन्होंने 1719 में अपनी प्रिंटिंग शॉप ओपन कर ली थी और जर्नल और मैगजीन्स को ऐड करके इन्होंने ऑलमोस्ट 500 वर्क्स प्रिंट करवाए थे। 1740 में इन्होंने एक वर्क पैमेला के नाम से पब्लिश करवाया था, जिसकी वजह से ये काफी फेमस हो गए थे। इस नावल में इन्होंने फीमेल चैस्टिटी यानी कि फीमेल विर्च्यू के बारे में बताया है। 6th पर आते हैं हेनरी फील्डिंग। ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट और प्ले राइट थे जो कि अपने वर्क्स में सटायर की वजह से काफी फेमस थे। इनका लाइफ स्पैन 1707 से 1754 तक था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक प्ले राइट के तौर पर की थी। इन्होंने 1728 में अपना पहला वर्क लव इन सेवरल के नाम से लिखा था। इन्होंने ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा प्लेज लिखे थे, लेकिन इन प्लेज में ये ज्यादातर गवर्नमेंट पर सटायर करते थे, तो गवर्नमेंट ने ऐसे किया कि इनके प्लेज लिखने पर पाबंदी लगा दी थी। इसी पाबंदी की वजह से इन्होंने नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिए थे और 1742 में इन्होंने अपना पहला नॉवल द हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रियो के नाम से पब्लिश करवाया था, जिसमें इन्होंने मेल चैस्टिटी के बारे में बताया है। ये नॉवल सैमुअल रिचर्डसन के पामेला नॉवल के रिस्पॉन्स में लिखा गया था। ये था कुछ अगस्टन एज के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।